نگران اس کے سرپرست ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ولی ہوں. فلما ارادوا القاءه في النار، جب ان لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالے، اتاه خزان الماء وهو في الهواء، تو ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے، یعنی منجنیق سے نکل کر آگ میں جانے کے لیے ابھی ہوا کے اندر ہیں. تو پانی کا فرشتہ آتا ہے جو خازن ہے پانی کا، اور وہ آ کے کہتا ہے فقالو، ان فرشتوں نے کہا یا ابراہیم ان اردت اخمدنا النار بالماء، اگر آپ چاہیں تو ہم اس آگ کو پانی سے بجھا دیتے ہیں، ابھی بارش برسا دیں گے تو یہ آگ ختم ہو جائے گی. فقال، ابراہیم علیہ السلام کا یقین دیکھیے، ایمان دیکھیے. لا حاجت لی الیکم، دنیا کے اسباب کی منفی تو اپنی جگہ، فرشتے آئے ہیں، فرشتوں کو بھی کہہ دیا مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَأَتَاهُ الْمَلِكُ الرِّيحَ، پھر اس کے سامنے اس کے پاس ہوا کا فرشتہ آیا. فقال لو شئت طیرت النار، اگر آپ کہیں ایسی ہوا چلے کہ آگ کو ہی اڑا کے لے جائے. فقال لا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں. ثم رفع رأسه الى السماء فقال، پھر اللہ رب العزت کی، پھر انہوں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور یہ کہا اللہم انت الواحد فی السماء، اے اللہ تو آسمان میں اکیلا ہے. وَأَنَا الْوَاحِدُ فِي الْأَرْضِ لَيْسَ أَحَدٌ غَيْرِي يَعْبُدُكَ غَيْرِي، میں زمین میں اکیلا ہوں، میرے سوا تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں. حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، وہی میرے لیے بہتر وکیل ہے. اللہ اکبر. ایمان دیکھیے کیسا تھا، یقین اللہ کے وعدوں پہ کتنا تھا، بھروسہ کتنا تھا. سامنے آگ نظر آ رہی ہے، ہوا کے اندر ہیں، اب تو لمحوں کی بات ہے، مگر متزلزل نہیں ہوئے. چنانچہ ایک دوسری آیت میں فرماتے ہیں کہ ان ابراہیم حین قیدوہ لیلقوہ فی النار قال لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک. قال ثم رموا بہ فی المنجنیق من مزرب شاسع، پھر انہوں نے اس کو منجنیق میں بٹھا کر دور سے، شاسع دور سے اس کو آگ کے اندر ڈالا. فاستقبلہ جبریل، اس موقع پر پھر جبریل علیہ السلام آئے. جب پانی کے فرشتے کو انکار، ہوا کے فرشتے کو انکار، تو جبریل علیہ السلام تو اللہ کے انبیاء کی مدد پر متعین ہے نا، ان کا تو چارٹر آف ڈیوٹی ہے انبیاء کی مدد کرنا. تو ابراہیم تو جبریل علیہ السلام اس وقت آتے ہیں. فقال، جبریل علیہ السلام نے آ کر پوچھا یا ابراہیم الک حاجہ، اے ابراہیم what can I do for you? Do you need me? آپ کو میری ضرورت ہے. قال اما الیک فلا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اپنی طرف سے آئے ہو تو کوئی ضرورت نہیں، اگر اپنی طرف سے آئے ہو تو کوئی ضرورت نہیں. فقال جبریل، جبریل علیہ السلام نے کہا فاسأل ربک، اے ابراہیم خلیل اللہ پھر اپنے رب سے سوال کیجئے. تو جب انہوں نے یہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے عجیب سوال دیا. فقال، فرمایا حسبی من سؤالی علمہ بحالی، کہ سوال کرنے سے مجھے یہ زیادہ بات کافی ہے کہ میں جس حال میں ہوں میرا اللہ جانتا ہے. یہ بات میرے لیے کافی ہے، مجھے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے، میرا پروردگار دیکھنے والا، جاننے والا. کیا عجیب جواب دیا ہے. حسبی من سؤالی علمہ بحالی. فقال اللہ تعالی وہو اصدق القائلین یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. رب کریم نے براہ راست آگ کو حکم دیا، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. قال بعض العلماء، بعض علماء نے یہ لکھا کہ فرمایا کہ جعل اللہ فیہا بردن یرفع حرہا،
اللہ نے اس میں ٹھنڈ پیدا کر دی جس نے گرمی کو ختم کر دیا، وحرن یرفع بردہا، اور ایسی گرمی جس نے ٹھنڈک کو ختم کر دیا، یعنی ایئر کنڈیشن. آپ آج کے زمانے میں اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، نہ آگ محسوس ہوتی تھی نہ یخ ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی، بہت ہی ایئر کنڈیشن قسم کا اس میں ماحول بنا دیا گیا. فصارت سلامن علی، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام پر وہ سلامتی والی بن گئی. قال ابو العالیہ ولو لم یقل بردم و سلاما لکان بردھا اشد علیہ من حرھا، کہ اگر اللہ تعالیٰ بردم و سلامن ساتھ نہ کہتے نا تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈ سے مر جاتے. تو بردن اکیلا نہیں کہا، وہ سلاما اور سلامتی والی بھی کہا. لو لم یقل علی ابراہیم، اور اگر اللہ تعالیٰ علی ابراہیم نہ کہتے، لکان بردھا باقین علی الابد، اس جگہ کی ٹھنڈک قیامت تک اسی طرح موجود رہتی. تو فرمایا اللہ ابراہیم، یعنی ابراہیم جب تک تھے اس وقت تک ٹھنڈی. اللہ اکبر کبیرہ. وذکر بعض العلماء، بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان اللہ تعالی انزل زربیہ من الجنت فبسطها فی الجحیم، اللہ تعالیٰ نے جنت سے مخملی چادر جیسے زرابی و مبسوطہ، تو وہ چادر اتر یعنی پہنچائی اور اس کو اس آگ کے اندر بچھا دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. ایک عجیب بات وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اے آگ سلامتی والی ہو جا، تو اللہ کا یہ حکم جو تھا اس میں یا نار کہا تھا نا، عموم تھا سب کے لیے. تو کہتے ہیں کہ اس حکم کے آتے ہی ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے ساتھ پوری دنیا میں جہاں آگ جل رہی تھی ہر آگ بجھ گئی، کہ شاید یہ حکم مجھے دیا جا رہا، شاید یہ حکم میرے مالک کا مجھے دیا جا رہا. اللہ اکبر کر، اس مالک ملک کی عظمت کیا ہے. تو اللہ رب العزت انسان کو مصیبتوں سے بچاتے ہیں. دنیا کے ظاہری اسباب اگر نہ بھی ہو، براہ راست اللہ تعالیٰ اسباب کو حکم فرما کر بندے کے فیور میں ان کو بنا دے. تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں اللہ رب العزت کے اوپر پکا یقین رکھنا چاہیے، اس کے وعدوں پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اس کے وعدے ہر حال میں سچ ثابت ہوتے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا نا فرعون کی طرف، تو اس وقت ایک بات کہی، فرمایا لا تخافا، یہ تسلیہ کا صیغہ ہے. موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام دونوں کو حکم ہو رہا ہے کہ تم دونوں خوف نہ کھاؤ، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، فرعون جو بات کہے گا میں سنوں گا، جو عمل کرے گا میں دیکھوں گا. جب میں دیکھنے اور سننے والا ہوں اور تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. تو مومن کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو اللہ کے حکموں پر ثابت قدم رہے گا، اس کے ساتھ جو بھی پنگا لے گا اللہ اس کو دیکھے گا اور اللہ اس کو سنے گا. اور جب اللہ ساتھ ہے تو پھر پریشانی کس بات کی. اس لیے ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے تسلی دے دی کہ میرے بندے اپنے دل میں پرسکون ہو جائیں، ظاہر کی آنکھ سے جو نظر آتا ہے اس پر نہ فیصلہ کریں، اللہ کے وعدوں پر. یہی ایمان کا تقاضا ہے. چنانچہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا ارادہ فرما چکے تو کافروں نے سوچا کہ ہم ہر قبیلے سے ایک ایک دو دو بندے لے کے مکان کا گھیرا کر لیتے ہیں، اور جب صبح یہ نماز کے لیے نکلیں گے تو ایک ہی وقت میں حملہ کر کے سب ان کا کام تمام کر دیں گے. پھر قریش اتنے قبیلے والوں سے کیسے لڑیں گے؟ تو یہ پلاننگ تھی ان کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے ساتھ تدبیر کی کافروں نے، لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو حبس بے جا میں رکھیں، او یقتلوک، یا آپ کو شہید کر دے، او یخرجوک، یا آپ کو دیس نکالا دے دیں،
वयमकुरून वयमकुरुल्लाह, इन्होंने भी तदबीर की, अल्लाह ने भी तदबीर की, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह ताला बेहतर है सबसे तदबीर करने। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आते हैं, पता ही नहीं चलता उनको। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर के अंदर तशरीफ ले गए। जब उन्हें सुबह के वक्त पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम तो चले गए, उन्होंने 200 ऊंट का इनाम मुतय्यन किया कि 200 ऊंट नबी अलैहिस्सलाम को ढूंढने पर और 200 ऊंट सिद्दीक अकबर को ढूंढने पर, अलग अलग इनाम। 400 ऊंटों का इनाम उस जमाने में बहुत बड़ा इनाम। चुनांचे ये बात सुनकर मक्के में कोई ऐसा कबीला नहीं था, कोई खानदान नहीं था, कोई घर नहीं था जिसका कि नौजवान तलाश करने के लिए पीछे निकलना पड़ा हो। और वो जबले सौर पे भी पहुंच गए, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमा दी। चुनांचे उलमा ने लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम की हिफाजत अल्लाह ने कैसे फरमाई। आखिर जो इब्न साद व इब्न मरदवे अन इब्न मुसअब कॉल अदरकत अनस इब्न मालिक व ज़ैद इब्न अरकम वल मगीरह इब्न शुअबा फसमीअतुहुम यतहद्दसून अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतल गार, कि जब नबी अलैहिस्सलाम गार में थे, जिस रात आप वहां पर रुपोश हुए, अमर अल्लाह शजरतन फनबतत फी वजहि नबी फसतरतहु, अल्लाह ताला ने एक पौधे को हुक्म दिया, वो पौधा उगाया और नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे को ढांप लिया। यानी सामने गार के दरवाजे पर एक पौधा उगाया अल्लाह के हुक्म से। वह अमर अल्लाहुल अनकबूत फनसजत फी वजहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसतरतहु, अल्लाह ताला ने मकड़ी को हुक्म दिया, उसने गार के दरवाजे के ऊपर जाला बुन दिया और नबी अलैहिस्सलाम को छुपा लिया। वह अमर अल्लाह हमामतैन, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूतरों को हुक्म दिया, वाशियतैन, जंगली कबूतर, फवक़फ़ना बिफ़मिल गार, कि वो गार के दरवाजे के ऊपर ही ठहर जाए। तो जो गार के दरवाजे पर वो पौधा था ना, वहां 2 कबूतर वो वहीं रुक गए। अब अकबला फुतियान कुरैश मिन कुल्ली बतनिन रजुलुन बिअसियहिम व अस्याफिहिम व हरावीहिम, हर घर से नौजवान कुरैश के निकल पड़े अपने असा लेकर, अपनी तलवारें लेकर और अपने डंडे लेकर। हत्ता इज़ा कानू मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द्र 40 ज़िराअ, हत्ता के 40 हाथ का फासला। फनज़ल बादहुम फनज़र फ़िल गार, वो तो सवारियों पर आ गए थे, उनमें से एक बंदा नीचे भी उतरा और उसने गार में भी देखा। फराजा इला अस्हाबिही, तो गार में देखकर उसने जब देखा कि यहां तो मकड़ी का जाला है और कबूतरियां भी थी, तो वो वापस चला गया। फकालू, जो उसके साथी थे उन्होंने पूछा, मालक लम तंजुर फिल गार, क्या मसला, तूने गार के अंदर क्यों नहीं झांक के देखा। फकाल, वो कहने लगा, रअयतुल हमामतैन बिफमिल गार फअरफ्तु अन लैसा फी अहद, मैंने 2 कबूतरियों को यहां बैठे हुए देखा है, लगता है कि इस गार के अंदर कोई नहीं, अगर कोई होता तो जंगली कबूतर तो यहां ना बैठते ना। फसमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा क़ाल, नबी अलैहिस्सलाम ने आवाज सुनी उस काफिर की जो बातें कर रहा था। फअरफ़ अन्न अल्लाह दरा अन्हु बिहिमा, नबी अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह ताला ने उनको इधर से मोड़ दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिखा दिया कि देखो ये जो मकड़ी का जाला है ना, इसको दुनिया में सबसे कमजोर दीवार कहा जाता है। इन औहनल बुयूति लबैतल अनकबूत, कुरान गवाही दे रहा है, बतला दिया कि लोगों, जब मैं हिफाजत करने पे आता हूं तो सबसे कमजोर दीवार अगर मैं दरमियान में हायल कर देता हूं, पूरी दुनिया की ताकत मिलकर उस दीवार को नहीं तोड़ सकती, मैं उससे हिफाजत करके दिखा देता। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद सुभान अल्लाह अजीब है। इसलिए हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की अहकाम के ऊपर पाबंदी के साथ अमल करने वाले बन जाएं। जिस हाल में भी होंगे हमारा परवरदिगार हमारी मदद फरमाएगा, और वो परवरदिगार हमें हमारी
مصیبتوں میں سے نکالے گا. تو نظر کس پر رکھنی ہے؟ ایک اللہ کی ذات. ادھر ادھر سے نگاہیں ہٹا لیں, ایک اللہ رب العزت کی ذات پر اپنی نگاہوں کو جما لیں. ان مشکلات میں وہی ہمارے کام آئے گا, اور ان مصیبتوں سے اور اس کرب اور غم سے وہی ہمیں نجات دلائے گا. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایمان والوں کے ساتھ کچھ وعدے فرماتے ہیں. امید ہے کہ آپ گوش ہوش کے ساتھ سنیں گے, توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں گے کہ یہ اللہ رب العزت کے وعدے ہیں ایمان والوں کے ساتھ. سب سے پہلا بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اعلم باعدائکم, اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. ہم نہیں جانتے ہمارا دشمن کون ہے. ہماری نظر میں تو دوست ہو سکتا ہے, مگر دوستی کے رنگ میں کوئی دشمنی کر رہا ہو تو دلوں کی نیت کو ہم کیسے جانیں. اور آج کل تو حال بھی یہی ہے کہ کفر دوست بن کے دشمنی کرتا ہے, زیادہ قریب ہو کے زیادہ گہرا زخم لگانے کی کوشش کرتا ہے. اوپر اوپر سے خیرخواہی کر رہا ہوتا ہے, اندر سے جڑیں کاٹ رہا ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ایمان والوں پتہ نہیں ہے کہ تمہارا کون ہے, تمہارا دشمن کون ہے. واللہ اعلم باعدائکم, اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. ایک بات تو یہ بتا دی. اگلی بات یہ بتائی وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, اللہ تعالیٰ ہرگز کافروں کو ایمان والوں تک پہنچنے کا راستہ نہیں دے گا. اس کی مثال ایسے کہ جیسے کسی کے بچے کو کوئی ہاتھ لگانا چاہے, مارنا چاہے, تو باپ کہتا ہے میاں میری لاش سے گزر کے جاؤ گے, یعنی پہلے مجھ سے نمٹو پھر میرے بچے کو ہاتھ لگاؤ. اس آیت کا ترجمہ ہو بہو یہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو جو تم تک آنا چاہے گا پہلے مجھ سے نمٹے گا پھر تم تک آئے گا نا, تو میں تم تک آنے ہی نہیں دوں گا. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. دیکھیں نا, ایک مرغی بچوں کو دے کے پھر رہی ہوتی ہے, بلی آ جاتی ہے. مرغی جانتی ہے کہ میں کمزور ہوں, مگر مانتا ہے نا, محبت ہے, پر پھیلا کے کھڑی ہو جاتی ہے. پر پھیلانے کا کیا مطلب؟ وہ بلی کو مارے گی؟ نہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو پہلے مجھے مارو پھر میرے بچے کو ہاتھ لگا. ماں کی ممتا کا یہ حال ہے, اللہ کی اپنے ایمان والوں کے ساتھ محبت کا کیا حال ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر کافر تم تک آنا چاہیں گے تو میں آنے نہیں دوں گا, میں راستے میں رکاوٹ بن جاؤں گا, ان کا راستہ روک دوں گا, تم تک ان کے ہاتھ پہنچ ہی نہیں سکیں گے. یہ دوسرا وعدہ فرما دیا. پھر وضاحت سے بات کہہ دی اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا, ہمارے ذمہ ہے مدد اپنے رسولوں کی, وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور ایمان والوں کی, فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اس دنیا کی زندگی میں, وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ, اور اس دن جب قیامت ہوگی گواہیاں دی جائیں گی. یہ جو اِنَّا کا لفظ ہے نا, یہ بڑا معنی خیز ہے. ترجمہ تو یہی ہے کہ ہمارے ذمہ ہے مدد اپنے رسولوں کی. سمجھنے کی خاطر ہم اگر اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کریں نا تو وہ یوں بنتا ہے ہم پر فرض ہے مدد اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی. اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز فرض نہیں ہے, مگر ترجمہ جو الفاظ ہیں ان کا انداز یہی مفہوم دے رہا ہے کہ ہم پر لازم ہے مدد اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی. اب اتنی تسلی سے اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہو تو یہ کوئی دنیا کا تو وڈیرا نہیں ہے نا, جو آج وعدہ کرے گا کل الٹا کر دے گا, پھر کہے گا جی میری بات کوئی قرآن کا لفظ چھوڑا. یہ تو خدا کی بات ہے, یہ مالک الملک کی بات ہے. فرما رہے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا, ہمارے ذمہ ہے مدد اپنے رسولوں کی, وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور ایمان والوں کی, فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ, دنیا کی زندگی میں اور اس دن جب گواہیاں قائم ہوں گی قیامت کے دن بھی. چنانچہ اللہ رب العزت ایمان والوں کی مدد فرماتے. جنگ یرموک میں ایک موقع ایسا آیا کہ ایمان والے بہت تھوڑے تھے تعداد میں اور نصارہ بہت زیادہ تھے. مورخین نے لکھا ہے کہ جیسے
سفید گھوڑے کے جسم پہ چھوٹا سا کالا داغ ہوتا ہے، سفیدی کی طرح دشمن تھے اور چھوٹے کالے داغ کی طرح مسلمانوں کی تعداد تھی۔ یہ تھے کوئی چند ہزار، 5-7 ہزار، اور وہ تھے کئی لاکھ کی تعداد میں، اور مقابلہ تھا۔ اس موقع پر جو وہاں امیر لشکر تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ ہم بہت تھوڑے، کچھ کمک بھیج دیجیے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ایک خط لکھا اور نبی علیہ السلام کی صحبت کا حق ادا کر دیا۔ خط میں کیا لکھا؟ فرمایا قد جاءنی کتابکم، تمہارا مکتوب مجھے ملا ہے، تستمدوننی، جس میں تم نے مجھ سے مدد طلب کی ہے، وانی ادلکم علی من هو اعز نصرا واحسن جندا، اور میں تمہیں اس ذات کے بارے میں بتاتا ہوں، اس کا پتہ دیتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ غالب آنے والی ذات ہے اور سب سے بہترین لشکر رکھنے والی ذات ہے، اللہ عز وجل، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ فاستنصروہ، تم اللہ سے مدد مانگو۔ فإن محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم قد نصر فی یوم بدر فی اقل من عدتکم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر میں تھوڑے تھے مگر اللہ نے ان کی مدد فرمائی، لہذا تم اسی اللہ پر نظر رکھو۔ فإذا جاءکم کتابی، جب یہ میرا مکتوب تم تک پہنچے، ھذا فقاتلوہم ولا تراجعونی، ٹوٹ کر ان پر حملہ کر دو اور پھر میری طرف مراجعت نہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط پہنچنا تھا، ایمان والوں نے اگلے دن قدم اٹھا گیا اور اللہ کی ایسی مدد آئی کہ اللہ نے جنگ یرموک میں کامیاب فرما دیا۔ اللہ کی مدد، آپ غور کیجئے کیسے عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ قلت اور کثرت کا مسئلہ نہیں ہے، معاملہ ہے اللہ کی مدد کا۔ جس پلڑے میں اللہ کی مدد کا وزن اتر آتا ہے وہ پلڑا ساری کائنات سے بھاری ہو جاتا ہے۔ انہوں نے سبق دکھا دیا۔ آج ہمیں بھی یہی سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے نیک بنے کہ اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ آ جائے۔ مدد آ گئی پھر خیر ہے، سینکڑوں سال کے مشاہدے غلط ثابت ہو جائیں گے، بڑی بڑی سپر پاور کو اللہ تعالیٰ آنکھوں کے سامنے صفر پاور بنا دیں گے۔ یہ ایمان بڑی مضبوط چیز ہے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہ پر بھی ایک ایسا موقع آیا، ہوا یہ کہ قریش مکہ نے یہ سوچا کہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، ہم سب مل کے جاتے ہیں اور جا کے ان کا قصہ تمام کر دیتے ہیں۔ چنانچہ سارے قبائل کو لے کر آ گئے، اس کو جنگ احزاب کہتے ہیں، یعنی پوری دنیا کو لے کے آ گئے۔ یہ سمجھ لے جب لوگوں نے یہ سنا نا کہ مسلمانوں کے خلاف اتنا بڑا لشکر آ گیا، سنیے ذرا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تو بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کی مدد فرماتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی مدد جنگ بدر میں بھی ہوئی۔ وہ کیسے؟ فرماتے ہیں لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، تحقیق اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی اور تم تو کمزور تھے، 2 تلواریں اور 70 گھوڑے، اور بعض کے ہاتھوں میں تو درخت کی ٹہنیاں تھی، اور یہ 1000 کے مقابلے میں 313 خالی ہاتھ آ کر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کی جب نظر پڑی نا تو ان کو لگتا تھا کہ ہمیں تو موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں گواہی دیتے ہیں کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ صحابہ کو یوں لگ رہا تھا کہ ہمیں موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے اور آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، موت نظر آ رہی تھی۔ اب سوچیے اس وقت کیا حال ہوتا ہے، لیکن اس وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے مدد مانگی۔ آپ نے قلت اور کثرت کو نہیں دیکھا، آپ نے اسباب پر نظر نہیں دوڑائی کہ وہ لوہے میں ڈوبے ہوئے ہیں، زریں پہنی ہوئی ہیں، خود پہنے ہوئے ہیں، تلواریں ہاتھ میں ہیں، نیزے ہیں، گرز ہیں۔ اللہ کے نبی نے اللہ کی مدد پر نظر رکھی۔
چنانچہ وہ جو رات بدر کی تھی نا، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے سامنے تہجد کے بعد دعا مانگی. حضرت ابو بکر صدیق لانو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی دے رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگتے ہوئے فرمایا ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی قبۃ اللهم انی انشدک عہدک ووعدک، اے اللہ میں آپ کو آپ کے عہد اور آپ کے وعدے کا واسطہ دیتا ہوں. دیکھا اللہ نے وعدہ کیا ہے نا میں مدد کروں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی؟ اے اللہ میں آپ کو آپ کے عہد اور آپ کے وعدے کا واسطہ دیتا ہوں. اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم، اے اللہ اگر تو چاہے کہ کفار ہمیں مٹا دے تو پھر آج کے بعد دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. مرضی تو آپ ہی کی چلنی ہے نا. فاخذ ابو بکر بیدہ، جب نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی نا تو صدیق اکبر آگے بڑھے، نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے کہا فقال حسبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے یہ دعا کافی ہے. فقد الحات علی ربک، آپ نے اپنے رب سے اصرار کے ساتھ مانگنے کی انتہا کر دی. کیا عجیب دعا مانگی آپ. یعنی ابو بکر صدیق والوں کو یقین آ گیا اب اللہ کی مدد اتر کر رہے گی. اور واقعی ایسا ہوا کہ دن ہوا سیہزم الجمع ویولون الدبر، وہ جماعت شکست کھا گئی، پیٹ پھیر کر بھاگ گئی. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس وقت اپنی مدد سے فتح عطا فرما دی. شاہنامہ اسلام لکھا ہے حفیظ جالندری نے، نوجوانوں کے پڑھنے کی چیز ہے. اس میں جب صحابہ نبی علیہ السلام کی معیت میں میدان بدر میں پہنچے نا تو وہاں کے پہاڑ کی کیا حالت تھی، انہوں نے ذرا شاعرانہ انداز میں اس کو بیان کیا ہے. خشک پہاڑ تھے. لکھتے ہیں یہ تشنہ لب جماعت جب یہاں پر رک گئی آ کر، یہ تشنہ لب جماعت جب یہاں پر رک گئی آ کر، دعا کی دامن صحرا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر، کہ اے صحرا کو آتشناک چہرہ بخشنے والے، رخ خورشید کو کرنوں کا صحرا بخشنے والے، ازل کے دن سے اب تک بھاڑ میں بھنتا رہا ہوں میں، صدائے رعد و باران دور سے سنتا رہا ہوں میں، ہوا ہوں جب سے پیدا جان پانی کو ترستی ہے، میرے سینے کے اوپر آگ کی بدلی برستی ہے، میں سمجھا تھا مقدر ہو چکی ہے دھوپ کی سختی، میری قسمت میں لکھی جا چکی ہے سوختہ بستی، بنایا رفتہ رفتہ سخت میں نے بھی مزاج اپنا، لیا ہر آبلا پاسے زبردستی خراج اپنا، خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا. اگر یہ بات پہلے سے مجھے معلوم ہو جاتی، میرے دل کی کدورت خود بخود معدوم ہو جاتی، خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے، شہید آرام فرمائیں گے غازی آ کے ٹھہریں گے، خبر کیا تھی ملے گی یہ سعادت میرے دامن کو، بنایا جائے گا فرش سعادت میرے دامن کو، خبر ہوتی تو میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا، چھپا کر ایک گوشے میں مصفہ حوض بھر رکھتا، وہ پانی ان مقدس مہمانوں کو پلا دیتا، میں اپنی تشنگی دیدار حضرت سے بجھا لیتا، میرے سر پر سے گزرا نوح کے طوفان کا پانی، تأسف ہے کہ مجھ سے ہو گئی اس وقت نادانی، اگر رکھتا میں اس پانی کی تھوڑی سی خبرداری، تو ہو جاتا میری آنکھوں سے چشموں کی طرح جاری، یہ 70 اونٹ 2 گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے، مجاہد بھی وضو کرتے نہاتے غسل فرماتے، تیرے محبوب کے پیارے قدم اس خاک پر آئے، الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے، اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی، جلیل القدر مہمانوں کا صدقہ مہربانی کر،
عطا بہرے وضو ان کے لیے تھوڑا سا پانی کر، برائے چند ساتھ ابر باراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، حضور ساقی کوثر میری کچھ لاج رہ جائے، میری عزت میری شرم عقیدت آج رہ جائے۔ پہاڑ بھی گویا یہ فریاد کر رہا ہے کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑ جائے کہ میرے پاس تو خشکی کے سوا کچھ نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اگلے دن بارش عطا فرما دی۔ تو دیکھیے بدر کے پہاڑوں کا کیا حال ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے وہاں پر فرشتوں کو اتارا۔ اگر اللہ رب العزت وہاں پہنچائے، دیکھنے والا دیکھے تو عجیب منظر بنتا ہے۔ ایک پہاڑ جس کے اوپر فرشتے نازل ہوئے، ایک پہاڑ جس کی طرف اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور دوسرا کھلی جگہ جس کی طرف قریش مکہ تھے۔ ان کو بڑا ناز تھا اپنی طاقت کا، اور بالآخر اللہ رب العزت نے ایسی مدد فرمائی کہ ان کو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کامیابی عطا فرما دی، اور یہ کامیابی فقط اللہ رب العزت کی مدد سے ممکن ہوئی۔ کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم میرے بستر پر میری چادر لے کر لیٹ جاؤ، سو جاؤ، اور فلاں فلاں بندے کی امانتیں میرے پاس ہیں، کل یہ امانتیں ان لوگوں کے حوالے کر کے پھر تم ہجرت کر کے مدینہ آ جانا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کو اپنے بستر پہ سلایا اور اپنی چادر ان کے اوپر ڈالی اور ان کو اپنے پیچھے گھر میں اس طرح چھوڑا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سعادت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، چنانچہ بیعت رضوان کے وقت جو صلح نامہ لکھا گیا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، وہ صلح نامہ کی عبارت جو تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھی۔ یہ سعادت بھی ان کے نصیب ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا صلح نامہ لکھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ذاتی نوٹس بنایا کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کچھ احادیث کو لکھ لیا تھا جو صحیفہ علی کے نام سے مشہور تھے۔ بعض لوگوں کو ڈائری لکھنے کی عادت ہوتی ہے، اپنی یادداشتیں لکھنے کی عادت ہوتی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح لکھ لیا کرتے تھے۔ تو صحیفہ علی وہ حدیث کی دستاویز ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں حضرت علی نے لکھی، اور اس کے اندر تقریباً 786 احادیث تھیں اور ساری کی ساری صحیح سند کے ساتھ آگے منقول ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی یادداشت کے لیے قرآن مجید کو لکھ بھی لیا تھا، یعنی ایک قرآن مجید تو وہ تھا جو نبی علیہ السلام نے پارچات کے اوپر لکھوایا۔ جب کوئی آیت اترتی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی یادداشت کے لیے اس کو بھی لکھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن جمع کرنے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ذاتی قرآن پاک لکھ کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اے اللہ کے وسلم، میں نے اپنی یادداشت کے لیے اس کو لکھ لیا ہے، آپ اس کو ذرا نظر لگا دیجیے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضرت علی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم اس قدر عطا کیا ہے، سلونی ما شئتم، تم جو چاہو قرآن کی آیات کے بارے میں مجھ سے پوچھو، انا اعلم این نزلت، مجھے پتہ ہے کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، فی ای وقت نزلت، کس وقت کے اندر نازل ہوئی، لئی نزلت، کس مقصد کے لیے نازل ہوئی، یعنی جو آیات کا شان نزول ہے وہ مجھے اتنا معلوم ہے کہ جس آیت کا معلوم کرو گے میں اسی آیت کا شان نزول تو آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید کا بحر بے کرام بنا دیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یمن کا گورنر، یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت علی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے وسلم، میری عمر بہت چھوٹی ہے، ابھی تو بالکل ابتدائی جوانی کی عمر ہے، اس جوانی کی عمر میں قاضی بن کے جا رہا ہوں تو میں وہاں جا کے کیا فیصلے کروں گا۔ فرماتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو نبی علیہ السلام نے اپنا دست شفقت میرے سینے کے اوپر رکھا اور مجھے دعا دی، اللہم اہد قلبہ وثبت لسانہ، اے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دے اور اس کی زبان کو ثبات عطا فرما۔ فرماتے ہیں اس دعا دینے کے بعد مجھے کبھی بھی دو چیزوں کے درمیان تردد نہیں ہوا، جب بھی دو چیزیں سامنے آتی تھی میں ان میں سے ایک کا فیصلہ کر لیا کرتا تھا۔ قاضی کا سب سے بڑا منصب یہی ہوتا ہے کہ دو باتوں میں سے صحیح بات کو چن لینا، اخذ کر لینا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ بہترین قاضی بن گئے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
اقرؤہم بکتاب اللہ ابی بن کعب، کہ ابی بن کعب صحابی جو ہیں وہ قرآن مجید کے پڑھنے میں سب سے اعلیٰ مقام لے گئے. وقضاہم علی، اور قضاء کے معاملے میں حضرت علی عنہ سب سے آگے بڑھ گئے، یعنی حضرت علی عنہ سب سے بہتر قاضی بن گئے اور ابی بن کعب عنہ قرآن مجید کے پڑھنے والے سب سے اچھے بن گئے. حضرت عمر عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی عنہ کو 3 ایسی سعادتیں دی ہیں کہ جن کے اوپر میں حیران ہوتا ہوں. مجھے سرخ اونٹ دے دیے جائیں، ان کی نسبت یہ سعادتیں مجھے حاصل ہونا زیادہ پسند ہے. پہلی سعادت تزوج لسیدۃ نساء العالمین فاطمہ الزہرا، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا. یہ وہ سعادت ہے جو کائنات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ حاصل ہوئی. اور دوسری بات، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطاہ الرایۃ یوم خیبر، نبی علیہ السلام نے خیبر کے دن جھنڈا ان کو عطا کیا تھا. ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام نے خیبر کو فتح کرنے میں کچھ وقت لگا. یہ خیبر یہودیوں کی بستی تھی اور یہود بڑے مالدار تھے، اور جو مالدار بندے ہوتے ہیں وہ اپنی تجوریاں چھپانے کے لیے بڑے انتظامات کرتے ہیں. لہذا انہوں نے ایک قلعہ نہیں بنایا تھا، بلکہ ایک شہر کے اندر بڑے بڑے مالداروں نے اپنے اپنے قلعے بنائے ہوئے تھے. آپ یوں سمجھیں کہ ایک گھر ایک قلعہ بنا ہوا تھا. حضرت مولانا محمد نافع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 12 بڑے بڑے قلعے ایسے تھے جو ذاتی تھے ان کے، اور ہر ایک جو ہے وہ ایک قلعہ بنا ہوا تھا. تو خیبر کو فتح کرنے کے لیے 12 قلعوں کو فتح کرنا پڑا. اس لیے وقت بھی لگا اور یہاں پر بہت محنت بھی کرنی پڑی. تو صحابہ کرام نے بڑی جانفشانی سے یہاں جہاد کیا اور قلعوں کو فتح کرتے رہے. ایک قلعہ تھا جس کا فتح کرنا بہت مشکل بن گیا تھا کہ بنانے والے نے اس کو ایسا بنایا تھا کہ اس کے اندر داخل ہونا ہی مشکل تھا. وہ اپنی پوزیشنوں پہ لوگ بیٹھ کے دور سے تیر پھینکتے تھے اور مسلمانوں کو قریب بھی نہیں آنے دیتے تھے. تو ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، میں کل یہ جھنڈا اس بندے کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح عطا فرمائے گا. وہ بندہ اللہ اور اس کے محبوب کو پسند ہوگا اور وہ بندہ اللہ اور اس کے محبوب سے محبت کرنے والا ہوگا. جب نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ ادا فرمائے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر بندے کے دل میں تمنا تھی کہ کاش یہ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں دے دیا جائے. ساری رات ہم یہی سوچتے رہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس خوش قسمت کے ہاتھ میں جاتا ہے. اگلے دن نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز ادا فرمائی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، این علی، علی کہاں ہے؟ حضرت علی عنہ کی آنکھیں دکھتی تھیں اور اتنی زیادہ درد تھی کہ ان کے لیے چلنا، راستہ دیکھنا مشکل ہو گیا تھا. تو اس بیماری کے عذر کی وجہ سے حضرت علی عنہ فجر کی نماز میں نہیں آئے تھے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو بلوایا، پوچھا، علی تم نماز میں حاضر نہیں ہوئے؟ عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار تھا، میری آنکھیں دکھتی تھیں اور درد تھی اور مجھے راستہ ہی نظر نہیں آ رہا تھا، چلا ہی نہیں جا رہا تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ جھنڈا تم پکڑو اور جا کر یہ جھنڈا پکڑو اور جا کر تم جو آخری قلعہ ہے اس کو فتح کرو. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جھنڈا پکڑنے کے لیے تو تیار ہوں لیکن مجھے تو نظر ہی نہیں آتا. تو جب انہوں نے کہا کہ مجھے نظر ہی نہیں آتا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب کو اپنی مبارک انگلی کے ساتھ لگایا اور اس کو حضرت علی عنہ کی آنکھوں کے اوپر لگا دیا. حضرت علی عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کا درد اسی وقت ختم ہو گیا اور میری آنکھیں ایسی ٹھیک ہوئی کہ اس کے بعد زندگی بھر خراب نہیں ہوئی. وہ لعاب جو کھاری پانی کے اندر شامل ہوا اور اس نے کھاری پانی کو میٹھا کر دیا، وہ لعاب جو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس کی برکت ہی عجیب تھی. ایک لمحے میں آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دیا اور ان کی آنکھیں شفا یاب ہو گئیں. حضرت علی عنہ نے جھنڈا ہاتھ میں پکڑا اور باقی صحابہ کے ساتھ مل کر اس قلعے کے اوپر حملہ کر دیا. اب اس قلعے کا دروازہ بہت بھاری تھا اور مضبوط تھا، اکھڑتا نہیں تھا. حضرت علی عنہ نے اس کو اکھاڑنے کی کوشش کی اور اللہ کی شان کے اتنا جذبہ تھا ان کے اندر کہ انہوں نے اس دروازے کو اکھاڑ دیا. وہاں پر ایک آدمی تھا جس کا نام تھا مرحب، وہ مقابلے میں تھا، وہ بھی بڑا بہادر تھا. تو حضرت علی عنہ نے اس دروازے کو اکھاڑا اور ایک ہاتھ میں اس کو ڈھال کی مانند پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار پکڑی اور مقابلہ کرنے لگ گئے.
اللہ کی شان کے حضرت علی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. ایک صحابی کہتے ہیں کہ پھر حضرت علی عنہ نے اس دروازے کو دور پھینک دیا. میں دوسرے دن 7 بندوں کو ساتھ لے کر گیا کہ ہم جا کر دیکھیں کہ دروازے کا وزن کتنا ہے. ہم 8 بندوں نے مل کر دروازہ اٹھانے کی کوشش کی. ہم 8 بندے اس دروازے کو نہ اٹھا سکے. جس دروازے کو 8 بندے مل کے نہیں اٹھا سکے اس کو حضرت علی عنہ نے بائیں ہاتھ سے اکھاڑ کر ایک طرف پھینک دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی قوت عطا فرمائی تھی. یہ صرف جسمانی قوت کی بات نہیں تھی، یہ ایک روحانی قوت تھی جو اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے حضرت علی عنہ کے اندر ابھر آئی تھی. چنانچہ وہ فاتح خیبر کہلائے. تو پہلی بات کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں تھیں. ایک یہ اعزاز، اور دوسرا اعزاز کہ ان کو خیبر کے دن جھنڈا عطا کیا نبی علیہ السلام نے. اور تیسری بات کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی میرے اور تیرے سوا جنوبی حالت میں مسجد میں سے گزرنا کسی بندے کے لیے جائز نہیں ہے. کیونکہ ان کے گھر ایسے بنے ہوئے تھے کہ مسجد کے بالکل قریب ان کے گھر تھے، حجرے مسجد کے ساتھ تھے. نبی علیہ السلام کے بھی جو حجرات تھے ساتھ مسجد تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو حجرہ تھا ساتھ مسجد تھی. تو آتے جاتے کئی مرتبہ گزرنا پڑ جاتا تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علی میرے اور تیرے سوا کسی جنوبی مسجد بندے کے لیے مسجد میں سے گزرنا جائز نہیں ہے. یہ چھوٹ اور رعایت بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی تھی. حضرت علی عنہ کی 2 کنیتیں تھیں. ایک تو آپ کے بڑے صاحبزادے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی وجہ سے آپ کی کنیت تھی ابو الحسن. حضرت علی عنہ کے 3 بیٹے تھے، ایک حسن، ایک حسین اور ایک محسن. مگر محسن جو تھے وہ چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے تھے، بچپن میں ہی، اس لیے ان کے 2 بیٹے رہ جاتے ہیں. ورنہ حقیقت میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے تھے، حسن، حسین اور محسن. محسن چونکہ چھوٹے تھے اور فوت ہو گئے اس لیے ان کا کتابوں میں تذکرہ زیادہ نہیں آتا. اور 2 صاحبزادیاں تھیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی، ایک زینب اور ایک ام کلثوم. زینب بھی چھوٹی عمر میں فوت ہو گئی تھی اور ام کلثوم جو تھی وہ بڑی ہوئی اور ان کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت علی کا داماد ہونے کا شرف ہی حاصل تھا. ایک طرف وہ نبی علیہ السلام کے سسر بھی تھے اور دوسری طرف وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے داماد بھی تھے. یہ رشتہ داریاں لوگ بیان نہیں کرتے کہ آپس میں کتنے قریب تھے یہ لوگ. تو اہل بیت کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دوہرا تعلق تھا. تو ایک ان کی کنیت تھی ابو الحسن اور دوسری ان کی کنیت تھی ابو تراب. تراب کہتے ہیں مٹی کو، ابو تراب مٹی کے باپ. ہوا یہ کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو ملنے کے لیے تشریف لائے. حضرت علی عنہ گھر پہ نہیں تھے. پوچھا فاطمہ علی کہاں ہے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کسی بات پر آپس میں تھوڑی رنجش سی ہو گئی تھی، طرح کلامی سی ہو گئی تھی. انسانوں کی طبیعتیں ہیں، بس ایسے ہی ہو گئی تھی تو وہ خاموشی سے چلے گئے، غصے میں گھر سے چلے گئے. حضرت علی عنہ جب گھر سے نکلے تو تھکے ہوئے تھے، ایک دیوار کے سائے میں جا کے زمین کے اوپر ہی لیٹ گئے اور ان کو نیند آ گئی. نبی علیہ السلام گھر سے نکلے حضرت علی عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے تو ایک جگہ دیکھا کہ زمین کے اوپر ہی لیٹے ہوئے ہیں، ان کے جسم پہ بھی مٹی لگی ہوئی ہے اور ان کے سر پہ بھی مٹی لگی ہوئی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو تراب اٹھو، یعنی ابو تراب کا لفظ نبی علیہ السلام نے استعمال فرمایا، اے مٹی کے باپ اٹھو. تو انہوں نے اس کو اپنی کنیت ہی بنا لیا. ان کو جب ابو الحسن کہا جاتا تھا تو حضرت اللہ نے فرمایا کرتے تھے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ تم مجھے ابو تراب کے نام سے پکارو، میرے آقا نے مجھے اس نام سے پکارا تھا. حضرت علی عنہ کی یہ خوبی تھی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس وقت میں بھی بات کر لیا کرتے تھے جب کبھی نبی علیہ السلام غصے میں ہوتے تھے، جلال میں ہوتے تھے. اس وقت ابو بکر و عمر کی بھی ہمت نہیں پڑتی تھی بات کرنے کی، مگر حضرت علی عنہ کا چونکہ بہت گہرا تعلق تھا، داماد بھی تھے، بیٹے کی طرح بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، کزن بھی تھے، گھر کے بچے تھے، تو حضرت علی عنہ جرأت کر کے اس وقت بھی بات کر لیا کرتے تھے اور کئی مرتبہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مذاق بھی کر لیا کرتے تھے. چنانچہ نبی علیہ السلام بھی جب کبھی اچھے جو ہے موڈ میں ہوتے تو مذاق فرما لیا کرتے تھے. یہ نبی علیہ السلام کی خصوصی صفت ہے، ورنہ آپ کا روب ایسا تھا کہ آپ کے ساتھ بات کرنا لوگوں کو مشکل ہوتا تھا. وہ کہتے تھے کہ بولنے کے آپ کے سامنے بولنا مشکل ہوتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے روب کو کم کرنے کے لیے کبھی کبھی خوش طبعی بھی فرما لیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت انس نبی علیہ السلام کے خادم تھے، تو
تو نبی اسلام نے ان کو ایک دفعہ فرمایا یا ذل اذنین، وہ دو کانوں والے. اب دیکھیں ہر بندہ دو کانوں والا ہے، مگر ان کو جب دو کانوں والے کہا تو ان کو یہ لفظ بڑا اچھا لگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دو کانوں والا کہا ہے. یا ذل اذنین، بات سچ بھی ہوتی تھی مگر بات کے اندر مزاح بھی ہوتا تھا. یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی. چنانچہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، پوچھنے لگی کہ اے اللہ کے نبی وسلم کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو نبی اسلام نے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھی عورت داخل نہیں ہوگی. جب نبی اسلام نے یہ فرمایا تو وہ عورت تو بڑی غمزدہ ہوئی اور رونے لگ گئی. روتے روتے حال برا کر لیا. ام المومنین نے دیکھا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی وسلم یہ عورت اتنا رو رہی ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. تو نبی اسلام نے فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، یہ بوڑھی عورت جوان بن کر جنت میں جائے گی، بوڑھی داخل نہیں ہوگی. ایک مطلب ایک صحابی نے نبی اسلام سے اونٹ مانگا تو نبی اسلام نے فرمایا میں اونٹ کا بچہ دے سکتا ہوں. وہ بڑا پریشان، مجھے سامان اٹھانے ہے، مجھے تو بھرپور جوان اونٹ چاہیے، اور نبی اسلام فرماتے ہیں میں اونٹ کا بچہ دے سکتا ہوں. وہ کافی دیر منتیں کرتے رہے اے اللہ کے نبی سے مجھے بڑا اونٹ چاہیے، بھرپور اونٹ چاہیے. پھر نبی اسلام نے جب دیکھا کہ کافی دیر ہو گئی تو فرمایا بہن میں تمہیں جو بھی بڑا اونٹ ہوگا وہ بھی تو کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوگا نا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح بھی اتنا پیارا ہوتا تھا کہ سچ بھی ہوتا تھا اور دوسرا بندہ اس کو انجوائے بھی کرتا تھا. ایک دفعہ چند صحابہ تھے نبی اسلام کی خدمت میں، حضرت علی عنہ بھی ان میں شامل تھے. کچھ کھجوریں پیش کی گئیں تو سب لوگ کھجوریں کھا رہے تھے اور جو کھجور کی گٹلیاں تھیں وہ اپنے سامنے دسترخوان پہ رکھ رہے تھے. حضرت علی عنہ بھی کھجوریں کھا رہے تھے، نبی اسلام بھی کھجور نوش فرما رہے تھے. جب آپ نے کھجوریں کھائیں تو اپنی گٹلیاں نبی اسلام نے حضرت علی عنہ کی گٹلیوں کے ساتھ رکھنی شروع کر دی. اب جب سب کھانا کھا چکے تو نبی اسلام نے فرمایا بھائی ذرا گٹلیاں گنو کہ اس نے کتنی کھجوریں کھائی ہیں. اب سب کی کھجوریں تو آدھی آدھی نکلی اور حضرت علی کی گٹلیاں ڈبل نکلی. تو نبی اسلام نے فرمایا کہ لگتا ہے علی تم نے بہت زیادہ کھجوریں کھا لی ہیں دوسروں کی نسبت، بڑا کمال ہے. تو حضرت علی نے مسکرا کے کہا اے اللہ کے وسلم میں نے زیادہ نہیں کھائی بلکہ لگتا ہے کہ میرے سامنے والوں نے گٹلیوں سمیت کھجوریں کھا لی ہیں. یعنی نبی علیہ السلام کی موجودگی میں حضرت علی عنہ ایسی باتیں فرما لیا کرتے تھے، یہ ان کی خصوصیت تھی. حدیث پاک میں ہے کہ نبی السلام نے ایک مرتبہ انہیں ارشاد فرمایا کہ علی تم عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہو. حضرت علی عنہ امت کے بے مثال خطیب اور بے مثال مجاہد تھے. انہ احد من اعلی المجاہدین، چنانچہ غزوات میں سب سے آگے رہا کرتے تھے. غزوہ بدر میں آگے، احد میں آگے، بیعت عقبہ میں آگے اور بیعت رضوان میں آگے. تمام مواقع پہ حضرت عنہ آگے رہا کرتے تھے. جنگ خندق میں ایک بہادر تھا قریش کا، اس کا نام تھا عمر بن عبد ود. اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ 1000 بندوں کے برابر طاقت رکھتا ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ وہ اپنے وقت کا گاما پہلوان تھا، اتنا مشہور تھا. اس کے سامنے لوگ آتے ہوئے گھبراتے تھے کہ اس بندے کے پاس تو 1000 بندوں کی طاقت ہے، اس کا کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے. وہ خندق کو پار تو نہ کر سکا لیکن خندق کے اندر جو ہے نا اتر گیا اور اس نے مسلمانوں کو للکارنا شروع کر دیا. ہے کوئی تم میں سے جو میرے مقابلے میں آئے؟ میں تو اتنا بہادر ہوں، میں تو اتنا نڈر ہوں. اس نے بڑے اشعار پڑھنے شروع کر دیے. حضرت علی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اے اللہ کے نبی وسلم مجھے اجازت ہو تو میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں؟ نبی علیہ السلام نے کہا تم یہاں میرے پاس بیٹھ جاؤ. کیونکہ نبی علیہ السلام کو پتا تھا نوجوان ہے اور گرم خون ہے تو یہ چل پڑے گا، اور اس اتنے بہادر بندے کے ساتھ مقابلہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر اور اشعار پڑھے تو حضرت علی عنہ نے پھر اجازت مانگی. دوسری مرتبہ نبی علیہ السلام نے ذرا سختی کے ساتھ کہہ دیا کہ نہیں تم یہیں بیٹھے رہو. حضرت علی عنہ بیٹھ گئے. اب تیسری مرتبہ اس نے اس مسلمانوں پہ تان کرنا شروع کر دیا. جیسے بندہ کہتے ہیں نا تم میں سے کوئی ہے مرد جو میرے مقابلے میں آئے؟ تم تو کمزور ہو، تمہارے اندر تو طاقت نہیں، ہمت نہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے. اس نے اس قسم کی تان آمیز باتیں کرنی شروع کر دی. جب اس نے اسلام پر مسلمانوں پر تان کرنا شروع کیا تو حضرت علی عنہ کی جو غیرت ایمانی تھی وہ رک نہ سکی اور انہوں نے نبی اسلام سے بڑی لجاجت سے عرض کیا اے اللہ کے وسلم اب مجھے اجازت دے دیجئے، اب مجھے اپنا زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. تو نبی اسلام نے اجازت دے دی. حضرت علی عنہ اس بندے کے سامنے آئے
اور اس کو آ کر کہا کہ ہاں میں تمہارے مقابلے میں آ گیا ہوں، بات کرو۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ علی بہادر ہیں، تو اب وہ ذرا گھبرایا کہ میرے مقابلے میں ایسا بندہ آ گیا۔ کہنے لگا اصل میں تم قریش کے بچے ہو، تمہارا کوئی بڑا نہیں جو میرا مقابلہ کر سکے، میں بچوں کے ساتھ کیا مقابلہ کروں گا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں بچہ ہی صحیح، لیکن جب میں مقابلے کے لیے اتر آیا ہوں اب تو مجھ سے بھاگنے کی کوشش مت کرو، میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ جب یہ کہا تو عمر بن عبد ود نے حضرت اللہ عنہ کے اوپر تلوار کا وار کیا۔ اب وہ تلوار کا وار اتنا زور کا تھا کہ حضرت اللہ عنہ نے خود پہنا ہوا تھا، اس خود کے اندر وہ تلوار لگی اور تلوار اٹک گئی، یعنی ٹوٹ کے اٹک جاتی ہے جیسے اٹک گئی۔ اب جیسے ہی اس کا ہاتھ ایک جگہ رکا، حضرت اللہ عنہ کا قد چھوٹا تھا، اس بندے کے مقابلے میں وہ بڑا اونچا لمبا لہیم شہیم آدمی تھا، آپ اس کے سر پہ تو وار نہ کر سکے، مگر آپ نے اس کے ایک کندھے کے اوپر اتنا زور کا وار کیا کہ آپ کی تلوار اس کے سینے تک اتر گئی، وہ بندہ وہیں پہ گرا، اور جیسے جانور تڑپتے ہوئے مر جاتا ہے وہ بندہ اس طرح تڑپتے ہوئے مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی عنہ کو ایک اسلام کے اتنے بڑے دشمن کو قتل کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائی۔ غزوہ تبوک میں نبی علیہ السلام نے حضرت علی عنہ کو اپنے پیچھے مدینے کا ذمہ دار متعین فرمایا۔